تو 8 مارچ کو عورتوں کا جو عالمی دن منایا جاتا ہے، اس میں بظاہر بڑے خوشنما نعرے لگائے جاتے ہیں کہ عورت مرد کے برابر ہے، عورت کے حقوق مردوں کے حقوق کے برابر ہیں۔ کسی حد تک تو شریعت بھی کہتی ہے کہ عورت کا حق مرد کے حق کے برابر ہے۔ تو سب سے پہلے شریعت مطہرہ نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ شریعت مطہرہ نے جان کے اعتبار سے مرد اور عورت کو برابر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو قابل احترام بنایا ہے۔ اب اولاد آدم میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ عورت بھی قابل احترام ہے اور مرد بھی قابل احترام ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی بھی نفس کو جس کو اللہ رب العالمین نے قابل احترام بنایا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ تو اس میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ جہاں پر اسلام کا آغاز ہوا، جب شریعت نے وہاں دیکھا کہ اس معاملے میں عورت کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک مردوں سے مختلف ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر قرآن مجید نازل فرما کر اصلاح فرما دی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے زمانہ جاہلیت کے وہ لوگوں جو ایک جان کو صرف اس لیے قتل کر دیتے ہو کہ وہ لڑکی ہے۔ جہالت میں لوگ لڑکی پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے، اور قصور سے فتنہ ہوتا تھا کہ وہ لڑکی ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اصلاح فرمائی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہارا جو عمل ہے تو یاد رکھو قیامت والے دن الہ العالمین اس مقتولہ بچی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، اس نے ان کو پالا پوسا، تربیت دی، تعلیم دی، اچھا رشتہ دیکھ کر ان کا رشتہ کر دیا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو جہاں پر عورت کے ساتھ ناروا سلوک تھا، شریعت مطہرہ نے وہاں پر عورت کے حقوق اس کو لوٹا دیے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ،
کہ جاہلیت کا تو یہ دستور تھا کہ عورت کسی چیز کی مالک نہیں تھی. اگر عورت کوئی کمائی کرتی بھی تھی تو وہ اس کی ملکیت میں نہیں رہتی تھی. اللہ رب العالمین نے اس کی بھی اصلاح فرما دی کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ مرد جو کچھ کماتے ہیں وہ مردوں کا ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتیں جو کچھ کماتی ہیں وہ عورتوں کا ہے. یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو خرید و فروخت کی بھی اجازت دے دی، اور اس کے ساتھ جو ان کے پاس مال و متاع ہے اس کے مالکانہ حقوق بھی اللہ رب العالمین نے عطا کر دیے.